باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حساب نماز کے ذریعے. لیسن نمبر 12 پارٹ اے میں آپ سب کو خوش آمدید. السلام علیکم. تو آپ سب کیسے ہیں؟ آپ سب خیریت سے؟ تو آپ نے سبق پڑھا ہے ہمارا جو گرامر میں کہ کوئی ہوا تھا تو کوئی سر آپ نے بھی دیا ہے آپ نے بھی دیا اور دونوں ہی برابر تھے. نہ کسی کو آگے جانے دیا نہ کسی کو پیچھے رہنے دیا. ٹھیک ہے میں مجھے تو اس میں وہی کو نہیں تھا. صحیح. اس قدر حالت میری خراب تھی مجھے زیر زبر کے نہیں پتہ لگا. اچھا سر اس کا ایک حل ہے ہمارے پاس وہ ڈسکس کر لیتے ہیں ایک میں اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا. ریپیٹ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے. یہ جو آج کا لیسن ہمارا ہے چلے ریویژن پچھلے کچھ لیسن سے نستعین اس کا کیا معنی تھا؟ جی اور نون سے شروع میں لگا ہے تو مطلب ہم کی بات ہو رہی ہے. یہ میں پڑھا کدھر تھا؟ علامہ شریف میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم مدد چاہتے ہیں یا ہم مدد مانگیں گے. اچھا یہ جو مستقبل والی بات ہوگی نا یہ آج کی کلاس ہماری اسی ٹاپک پہ ہے کہ ہم نے پڑھے تھے فعل ماضی اور فعل مضارع. فعل ماضی تو وہ تھا جو ہو چکا ہے پاسٹ جو گزر چکا ہے. اب عربی میں فعل مضارع جو ہے نا اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں. مستقبل بھی پایا جاتا ہے اور حال بھی پایا جاتا ہے. اب جیسے دو معنی ہے نا اس کے ہم مدد چاہتے ہیں اور ہم مدد چاہیں گے. ٹھیک ہے تو انگلش میں تو یہ تینوں الگ الگ ہیں. عربی میں ایک الگ ہے ماضی کا اور مستقبل اور حال اکٹھے ہیں. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. یہی آج کا ہمارا تو پھر مظاہرے کرتے ہیں. جی وہی تو یہی ہمارا آج کی کلاس کا ٹاپک ہے گرامر پارٹ. سمع اللہ. سامعہ کا اشارہ کدھر تھا؟ فعل ہے یہ ہم نے کیا تھا ٹیبل. اس میں سامعہ اس نے سنا. سمع اللہ یعنی اللہ نے سن لیا. ٹکڑے کر کے کوشش کیا کریں. آج کے ہم نے دو معنی پڑھے تھے کون کون سے؟ ٹھیک ہے ایک تو اکیلا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور کوئی ہم نے اس معنی پڑھے. جی تو اس لیسن میں آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے سورہ فلق. اب ہماری صورتیں شروع ہو گئی نا. پہلے ہم نے دیکھا اعوذ باللہ بسم اللہ پھر سورہ فاتحہ پھر وہ سبحانک اللہم اذان اور درود شریف. ہاں سورہ اخلاص. آج ہم سورہ فلق دیکھیں گے. اور گرامر میں ہمارے پاس ہے فعل مضارع. اس میں ہم نے یفعلوا یجعلوا یفتحوا. اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا ان فعل کے ہمارے پاس 4 سیٹ ہیں. وہ آپ کو یاد ہے؟ پہلے سیٹ میں 3 تھے فعل جعل اور فتح. یہ یاد ہے نا بات آپ کو؟ کیا ذرا یاد رکھنا ذرا مشکل ہے. ایک تو چھٹیاں بھی گزر رہی ہیں. تو فعل جعل فتح یہ بیسک وہی چیزیں ہیں. ماضی میں وہ پیٹرن تھا سارے فعل کا سارے افعال کا. تو مضارع میں اس کا پیٹرن چینج ہو گیا ہے. تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے. یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے. مقاطع تعلیم یہ شوق کی بھی ایک بات ہوگی. لیسن کی طرف چلتے ہیں. اس لیسن میں ہم 12 الفاظ ایسے ہیں جو نئے سیکھیں گے. جو ہم نے پچھلی کلاسز میں سیکھے ہیں کل ملا کے 144 بنیں گے. اور یہ 144 الفاظ قرآن مجید میں دیکھیں گے الحمدللہ 36,638 مرتبہ یعنی کہ تقریباً 32,000 بنتے ہیں. یہ ہماری بیٹنگ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں تک چارج ہو گئی ہے. الفاظ ٹوٹل ہم نے کتنے سیکھے ہیں؟ 144. ایکچوئل ہم نے کتنے الفاظ سیکھے ہیں؟ تقریباً 32,000 الحمدللہ. تو یہ ہمارے ہوم ورکس ہیں. تو تعارف دیکھتے ہیں جی سورہ فلق کا. سورہ فلق اور سورہ ناس. آج ہم سورہ فلق دیکھیں گے. کل کی کلاس میں سورہ ناس دیکھیں گے. تو سورہ فلق اور سورہ ناس جب ان دونوں کو ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ معوذتین ہو جاتی ہیں. ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں یعنی پناہ مانگنے والی دو صورتیں. ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین. معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس. تو ایک دفعہ یعنی کہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ اور خصوصاً فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو نماز تو ہم سارے پڑھتے ہیں جی الحمدللہ. تو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ معوذتین اور سورہ اخلاص اور خصوصاً فجر اور مغرب کے بعد یہ 3 مرتبہ. اس کے ذرا یہ آج ہم دیکھیں گے اس میں ہم شرور سے پناہ مانگتے ہیں. تو وہ فجر اور مغرب میں اس ٹائم ذرا 3 مرتبہ زیادہ اس لیے ہے کہ ذرا وہ فرشتوں کی ڈیوٹی ذرا چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو ذرا شیطان ذرا زیادہ پوٹینشیل سے حملہ کرتا ہے. تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے
پہلے ہم بھی یہ عمل کر سکتے ہیں, کوئی اتنی مشکل صورتیں نہیں ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہم سنت کی بھی ادائیگی کر دیں گے. جی تو ہر قسم کے شر, حسد اور جادو سے بچنے کی یہ بہترین صورت ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے. اور ہم میں سے کون ہے جو شرور سے بچنا نہیں چاہتا؟ کوئی ہے جی جو کہتا ہے ٹھیک ہے شر میرے ساتھ ہی لگا رہے. ہم سب بچنا چاہتے ہیں. تو پھر ہم سب کو ان صورتوں کے پڑھنے کا اور سمجھ کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو آج ہم اس کو سمجھ کے بھی پڑھتے ہیں. تو ابھی میں اس کی تلاوت کرتا ہوں, آپ سب سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو ہم اس کو ایک دفعہ ابھی ٹرائی کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے 11 کلاسز پڑھ لی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں 31,000 الفاظ بھی آتے ہیں, اور ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں واقعی آتے ہیں یا نہیں. جی قل کہتی اعوذ, میں اپنا نام میں آتا ہوں, بربی. رب کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2. ایک تو ربی رب, اور بی ہم نے کدھر پڑھا تھا؟ بسم اللہ, نام سے. تو بربی یعنی کہ نام سے, یا نام یا رب کے. تو رب بی ربی رب کے یعنی کہ پناہ کی بات ہو رہی ہے نا, تو یہ حروف جر ہے. ہم نے دیکھا تھا معنی تبدیل ہو جاتے ہیں, تو پھر اس کا معنی کی ہو جائے گا کہ رب کی پناہ میں. الفلق یہ ہم نے نہیں پڑھا. ویسے ہم نے پڑھا نہیں ہے, تو آج اس کو دیکھ لیں گے مزید. اور اس کے علاوہ مین ہم نے پڑھا پڑھا کہاں تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان سے. اچھا شرری, شر ہے وہاں ہم نے پڑھا ہے جی جو. ٹھیک ہے زبردست. خلق کا ہم نے پورا ٹیبل بھی کیا ہے. خلق کا اس نے پیدا کیا, خلق سب نے پیدا کیا, یہ وہی ٹیبل ہے. تو وامن اور سے, شرری شر ہے. اس کے علاوہ واسط سر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ادھر آئے جو اس کی نظر ہے واسط, یہ ہم نے نہیں پڑھا. تو ہم آج یہ دیکھ لیتے ہیں. اذا یہ بھی ہم نے نہیں پڑھا. وقب یہ بھی نہیں پڑھا. تقریباً موسٹلی ہم نے پیچھے الفاظ دیکھے ہمیں آتے ہیں, وہ سارے ان 11 لیسنس کی برکت ہے. تمام ان شرری اور شر سے. نفاسات سونا سونا لگ رہا ہے, آج اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں. فی ہم نے پڑھا, فی سبیل اللہ, وہی میں بالکل. عقد یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ وامن شرری اور شر سے. حاسد, حاسد یعنی حاسد حسد کرنے والا. اذا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اور حسد, حسد جو ہم اردو میں بھی ہماری وکیبلری کا حصہ ہے. جی قل اعوذ برب الفلق, جی قل کہہ دیجیے قل هو اللہ احد میں بھی ہم نے دیکھا ہے. تو اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. اچھا اس کا کوئی اور معنی ہو سکتا ہے؟ اعوذ کی فعل مضارع ہے. ہاں آؤں گا, ٹھیک ہے, وہ آج ہم وہی دیکھیں گے. اعوذ بربی, یہ ٹکڑے ہو گئے ہیں. بی یعنی کہ الگ ہو گیا, ربی الگ, رب کی. تو الفلق یہ جی کہتے ہیں صبح کو. صبح صبح کہتے ہیں نا فلق, یہ ہماری اردو کی وکیبلری میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کو مطالعہ غور و فکر کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو یاد رہے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں, کہ انسان جو ہے وہ فتنوں کے حملوں میں, اس کے علاوہ دن اور رات کی آفات میں, بعض شر پسند انسانوں میں, حاسدوں میں, وائرسوں میں گھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو تھوڑا سا آپ نے امیجن کرنا ہے. ہم نے یہ سیکھا تھا کہ قرآن کو ہم امیجنیشن سے سیکھیں گے. یا آپ نے امیجن کرنا ہے کہ انسان فطروں کے حملوں میں, دن اور رات کی آفات میں, اور بعض شر پسند انسانوں میں اور حاسدوں میں, وائرسوں میں گھرا ہوا ہے. تو یاد رہے وہی بات ہے کہ اللہ کی عظمت کو محسوس کریے, کرتے ہوئے اس کی ربوبیت کو جس نے آج تک حفاظت دی ہے. حفاظت میں تو ہیں ہم الحمدللہ, تو اسی سے درخواست کر کے کہ آج بھی وہ ہماری حفاظت کرے. تو رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجیے, تصور کا پورا استعمال کیجیے. تو دیکھتے ہیں کہ صبح کا رب, صبح کا رب کیسے ہے جی, کہ کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے. اور سورج روشنی کا ڈیزائن, اس کی دوری زمین سے, یعنی کہ جو سورج کی زمین سے دوری ہے وہ بالکل ایک فکس جگہ پہ ہے. اگر وہ ابھی کتنی گرمی ہے, کتنی گرمی ہے, اور سورج کتنا دور ہے, اگر یہ مزید تھوڑا سا قریب آ جائے تو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا انسانوں کا. تو ویسے ہی گل سڑ کے مر جائیں گے گرمی سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. تو زمین کی خاص حساب سے گردش, کہ زمین ایک خاص حساب سے گردش کر رہی ہے. وہ ایک ریسرچ کے مطابق کہ فی گھنٹہ یعنی کہ 30 کلومیٹر پتہ نہیں اس طرح کی رفتار سے زمین گھوم رہی ہے.
تو اگر ویسے کوئی چیز اس رفتار سے چلے نا، اس رفتار سے فی سیکنڈ بلکہ اس رفتار سے کوئی اور چیز چلے نا تو وہ پوری ہلتی ہے ایک دفعہ. تو دیکھیں ہم بالکل بیٹھے ہیں ٹھیک بیٹھے ہیں، کبھی نہیں کسی کو کوئی جھٹکا محسوس ہوا یا ہوا ہے کبھی کسی کو جھٹکا محسوس بیٹھے بیٹھے. وہ کبھی زلزلہ وغیرہ آئے تو وہ تو اور بات ہے، ویسے ہمیں کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا. تو جو نقصان وہ اور سورج کی جو شعائیں ہمارے تک پہنچتی ہیں ان کا کچھ نقصان بھی ہوتا ہے. اس کے لیے چھنی لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو جس کو ہم اوزون لیئر کہتے ہیں، جو ہمارے لیے جو شعائیں مفید ہوتی ہیں ان کو چھان کر ہمارے تک پہنچاتی ہے، باقی کو وہی لگتی ہے. اور دیگر بے شمار انتظامات ہیں. تو علم، آپ میرے ساتھ اس کو دہرائیں گے. قل اعوذ، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، رب کی صبح کے، یعنی کہ جو صبح کے رب. یہ اعوذ بکا، اس کے معنی بتائیے اشارے کے ساتھ. اعوذ بکا، اعوذ تو ہو گیا میں پناہ میں آتا ہوں، با کا اشارہ سامنے. تو کیا بنے گا اے بی سی ڈی. نہ بیٹھا ہوں میں پناہ مانگوں گا آپ کی، یا میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی. دونوں پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے. تو الفلق صبح، زبردست ماشاءاللہ. تو من شر ما خلق، من وہی بات سے، اور شر. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان، یہ ہمیں یہیں سے یاد رکھنا تھا اس کا معنی ہے سے. اور شر اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی تکلیف کسی کو پہنچانا یا کوئی عذر پہنچانا. تو برائی ہوتی ہے، جیسے ہم شرارت کہتے ہیں. جب شرارت کرتے ہیں تو اس سے کسی کو تکلیف ہی ہوتی ہے. مثلا کوئی ہمسایوں کے ساتھ شرارت کرتا ہے تو اس کو تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ ہماری اردو کی وکیبلری ہے ساری. شرارت، شریر، اشرار، شر پسند، شرانگیز. تو یہ ہمارے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے، ہم اس کو سنتے بھی آئے ہیں بولتے بھی آئے ہیں. تو ماں، اس کا معنی آ گیا جو، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. یہ دیکھ لیجیے کنسیپٹ فی اور ما فی. ٹھیک ہے، فی ہی مطلب فی اور ہی جو اس میں ہے. اس میں، ٹھیک ہے. اور ما فی ہی، ما کا معنی نہیں، یعنی کہ اس میں نہیں. تو ما کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے. اور اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کیا اور جو. یہ ہم آگے مزید دیکھیں گے کہ نہیں کب ہوتا ہے اور جو یا کیا کب ہوتا ہے. تو من کا مطلب ہوتا ہے کون، ہو، انگلش میں ہم یوز کرتے ہیں ہو. تو اس کا مطلب کہ کون ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے. اور یہ من کب ہوتا ہے، جو کب ہوتا ہے؟ جب یہ من شروع میں آ جاتا ہے تو مطلب اس کا ہو جاتا ہے کون، یعنی کہ یہ کوشچن بن جاتا ہے، ہو بن جاتا ہے. اگر یہ کسی جملے کے درمیان میں آ جائے، جیسے اب یہ ادھر ہے سمی اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے جو بندے نے اس کی تعریف کی. تو ادھر اس کا معنی ہو گیا جو. تو اس کنسیپٹ کا آپ کو پتہ چل گیا. شروع میں آئے گا تو کیا مطلب ہوگا؟ کون. اور اگر درمیان میں آئے گا تو کیا مطلب ہوگا؟ جو. تو اللہ کا وہی ٹیبل ہے، اس نے پیدا کیا. خالق، مخلوق یا خلق خدا، یہ بھی ہمارے لیے نیا لفظ نہیں ہے. تو آگے غور و فکر کے بعد دیکھتے ہیں کہ یاد رکھیے شر سے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں نا. تو کون سے شر جو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے. اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات ہیں اور انہی کے شر سے ہم نے پناہ مانگنی ہے. اور مانگنی کس سے ہے؟ جو کریٹر ہے ہر چیز کا، اسی سے پناہ مانگنی ہے. تو مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں. تو ہم نے کیا پناہ مانگنی ہے؟ جو انسان شر پھیلاتے ہیں ان کے شر سے پناہ مانگنی ہے. اور اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا خالق ہے نا. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. تو ہم نے اللہ سے پناہ مانگنی ہے کہ اے اللہ، تو نے ان چیزوں کو بنایا ہے اور ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ان کے شر سے ہمیں بچا. علم من شر، شر سے، ما خلق، جو اس نے پیدا کیا. ومن شر کا ترجمہ کیجیے. اور شر ٹکڑے کر کے ذرا دوبارہ ایک. واہ من، ٹھیک ہے. واہ کا مطلب کیا ہے جی؟ اور من سے، اور شر اور شر سے. تو شر کے معنی کیا ہو سکتے ہیں جی؟ دیکھیں گے کیا چیز. برائی، تکلیف، برائی، تکلیف. نافرمانی. یہ تو تینوں ہی ہیں. نافرمانی اگر کسی کی، مطلب اگر اولاد ہی والدین کی نافرمانی کرتی ہے تکلیف تو ہوتی ہے نا جی. پیار سے پالا ہوتا ہے، اگر وہی نافرمانی کرے تو تکلیف تو ہوتی ہے. یہ بھی ایک قسم کا شر ہی ہے. تو ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر وہی بات ہے، اور شر سے. غاسق، غاسق کہتے ہیں اندھیرا. اب اندھیرے کا شر کیسے ہے وہ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں. تو اذا، دو ورڈ ہیں، اس پہ ذرا فوکس کریں کہ ایک ہے اس اور ایک ہے
इज़ा, इन दोनों का माना एक ही है, और वो माना क्या है? जब जब। जी, मुताला वो फिक्र के साथ देखते हैं। वक़ब मतलब जब छा जाए, यानी कि अंधेरे का शर कब होता है जी? जब अंधेरा छा जाए। वक़ब का माना है छा जाए। तो रोज़ाना हर 12 घंटे के बाद रात आती है। रात तो रोज़ाना आती है और अंधेरा भी रोज़ होता है। तो रात में कमाने का वक्त ख़त्म हो जाता है, यानी कि जो हमारी मसरूफियात हैं वो हम रात को तो नहीं कर सकते ना। रात को तो हम फ्री होते हैं, दिमाग हमारा फारिग होता है। तो इंसान निस्बतन फारिग होता है। खाली दिमाग शैतान का कारखाना बन सकता है। क्यों जी? हम किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, दिमाग हमारा खाली है, तो शैतान तो फिर इसी चक्कर में होता है। वो देख रहा होता है इंसान कब बेला हो, ज़रा उसका ध्यान इधर उधर की चीज़ों से भटके, फिर मैं ज़रा उससे गपशप लगाऊँ, उसको ज़रा अपनी तरफ ले आऊँ। तो रात के वक्त अक्सर गलत चीज़ें और शरूर, तो किस किस्म के, जैसे मसलन ख़राब टीवी प्रोग्राम होते हैं, और उसके अलावा सिनेमा होता है, आजकल क्लबों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, उसके अलावा बदकारियाँ वगैरह ज़्यादा होती हैं। ये सारे जो गुनाह हैं ये तकरीबन रात के वक्त ज़्यादा होते हैं। होते दिन के वक्त भी हैं, जो आजकल माहौल है निस्बतन रात के वक्त ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम अंधेरे के शर से भी पनाह मांग रहे हैं। दुश्मन के हमले भी रात में आसान होते हैं। अब जैसे मसलन इंडिया और पाकिस्तान की जंग ही हो, ये अक्सर पिछली दफ़ा पिछले अरसे में हुई है, तो ज़्यादातर वो रात को ही हमला करता है, दिन में नहीं करता। तो अल्लिम वमिन शर्री, वमिन शर्री, और शर ये और शर से, और शर से, वासिकिन, वासिकिन, अंधेरे के, अंधेरे के, इज़ा, इज़ा, जब, जब, वक़ब, वक़ब छा छा जाए। जाए। जी बिल्कुल। इज़ा का तर्जुमा कीजिए। जब माशाल्लाह। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल फ़द, वमिन शर्रि और शर से, नफ़्फ़सा नफ़्फ़सात। अब नफ़्फ़सा है एक लफ्ज़ और उसकी जमा है नफ़्फ़सात। अच्छा आप अंदाज़ा लगाएं, थोड़ा सा इस पे फोकस करें तो आपको पता चलेगा ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। मुअन्नस मोनस है जी, कैसे पता चलता? अलिफ के में। अलिफ से तो जमा में लगी है। अगर जमा ना होती, सिर्फ इसकी वो था वाहिद, तो फिर कैसे पता चलता? बोलता जी ज़बरदस्त। तो इसका माना क्या है कि फूंक मारने वाली, यानी जादूगरनी, ठीक है। और नफ़्फ़सात जमा हो गई है, तो इधर बोलेगा फूंके मारनिया वालियाँ, फूंके मारने वालियाँ यानी जादूगरनियाँ, जमा हो गई है ना। तो ये इधर से याद रखना है। ये कुरान मजीद में एक ही दफ़ा आया है, ये देखिए लिखा हुआ नफ़्फ़सा वाहिद है, नफ़्फ़सात जमा है। तो इसी तरह फिल उक़द, फी का माना क्या है जी? में उक़द, उक़द का माना होता है गिरा। वाहिद है उक़दा और जमा है उक़द। अब फूंके मारने वाली, यहाँ वो देखा होगा, अक्सर आपने सुना होगा या किसी टीवी ड्रामे में या फिल्म में देखा होगा, वो जो जादू कर रहे होते हैं, गिरा लगा रहे होते हैं, साथ साथ फूंके मार रहे होते हैं, फिर गिरा लगाई, फिर उसमें फूंक मारी, तो ये वो सारा जादू वाला खेल है। उक़द गिरा, ये माना आपने याद रखना है। तो जैसे अकद होता है, सुना होगा शायद आपने, शादी की गिरा, किसी भी चीज़ की गिरा हो सकती है। इधर पीछे फूंके मारने की बात हो रही है, तो मतलब जादू की गिरा की बात हो रही है। फिर उक़द गिरहों में, मुतालिया और फिक्र के साथ इसे देखते हैं कि हर मसले का हल, यानी हमारे बास खानदानों में एक बड़ा मसला है। वो मसला क्या है जी? यहाँ मत खाओ, वहाँ मत पियो, कुछ भी हो जाएगा, ये सूरत इसका बेहतरीन इलाज है। मसलन आजकल जो हमने अपने बनाए हुए हैं कि वाली बिल्ली गुजर रही है और उनसे भाई तनकी हो जाए, भाई आँख हमारी फड़ गई है, पता नहीं क्या होगा, कबाब हो रहा है। कबाब हो रहा है, उल्टे हाथ में मेहमान खारिश हो आए रही है, कभी उल्टे हाथ में खारिश हो रही है, माल जा रहा है, सीधे में खारिश हो रही है, माल आ रहा है। तो ये सारे सिर्फ हमने शेर बनाए हुए हैं अपने। तो इससे बचने का क्या है जी? जादू एक सख्त आजमाइश है। किसी पे अगर जादू जायज़ है, हो जाता है, बरहक है जादू, अल्लाह के नबी पे हो गया था जादू, हम तो फिर इंसान है, ठीक है। तो एक सख्त आजमाइश है, लेकिन उस आजमाइश पे कोई कोई पूरा उतरता है। अच्छे खासे लोग भी जो होते हैं ना, उनका अकीदा डगमगाने लगता है और वो कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं। ऐसी बात है जी, गलत कर बैठते हैं। इसका हल क्या है? यानी कि ये वही बात हो रही है कि एक और भी किस्म के फूंके मारने वाला एक बंदा और भी है। बंदा क्या, वो और ही मखलूक है। वो कौन सा है जी? कि फूंके मारने वाले हैं जो रोजाना हमने से हर एक के सर पर रात में 3 गांठ बांधते हैं, यानी शैतान। ये भाईजान भी आ रहे हैं। ये कैसे जी? ये देखें, अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से हर एक की गुद्दी पर है। ये जो हमारी है ना गुद्दी, इस गुद्दी पर है, यानी कि जब वो सोता है, हमारी बात हो रही है, जब इंसान सोता है तो 3 गिरें लगा देता है। जब हम सो रहे होते हैं ना, शैतान इधर पीछे 3 गिरें बांध देता है, तो तेरे लिए रात बहुत लंबी है, बस खूब सो। मंत्र भी पढ़ता है,
منتر کیا پڑھتا ہے بابا جی بڑی رات پڑی ہے آرام سے سو ایزی ہو کے سو خوب لمبی رات ہے سوئے رہو تو آگے دیکھیں اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ایک گرہ کھل جاتی ہے. اب 3 گرہیں بندی ہوئی ہیں جی اس کو منتر اس نے پڑھا ہوا ہے بڑی لمبی رات ہے ایزی ہو کے سو خوب سو. اگر بندہ اٹھ جاتا ہے نا تو مطلب ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر اگر وہ وضو بھی کر لے مطلب دوسری گرہ بھی کھل گئی. پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھی تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ بشاش و بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے. یہ حدیث ہے. کبھی آپ نے پریکٹیکلی بھی فیل کیا ہوگا فجر کی نماز اگر کبھی رہ گئی ہو نا تو بے شک ہم 11 یا 12 بجے تک بھی سوتے رہیں خوب نیند پوری کریں تو ہمارے اندر وہ ایکٹیونیس نہیں آتی. ہم سست پھر رہے ہوتے ہیں طبیعت بھی بیزار سی رہتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو ہم بے شک رات کو 12 بجے 1 بجے بھی سوئے ہوں صبح فجر ٹائم ہوتی ہے بے شک نیند بھی نہیں پوری نا بندہ ایکٹیو رہتا ہے. یہ کبھی آپ پریکٹیکلی بھی آزمایا بھی ہوگا بلکہ آپ نے. تو یہ وہی چیز ہے وہ گرے باندھ رہا ہوتا ہے پیچھے شیطان وہ نہیں کھلی ہوتی اس وجہ سے ذرا سست بندہ رہتا ہے اگر فجر کی نماز نہ پڑھے. علم ومن شر اور شر سے نفاسات پھونکے مارنے والی یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. پھر اوپر گرہوں میں پھونکے مارنے. عقد کا معنی بتائیے جی. اگر ہوتا ہے یہاں عقدہ تو گرہ ہوتی ہے. ومن شر حاسد اذا حسد اور شر سے حاسد حسد کرنے والا اذا جب وہ حسد کرے. ومن شر وہی 3 ٹکڑے ہیں. اور حسد کیا چیز ہے جی کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے یا مجھے نہیں بھی ملتا تو کم از کم مجھ سے تو چھین نہیں جائے نا. اور ایک چیز ہوتی ہے رشک کیا ہے جی کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے. ٹھیک ہے. فرق آپ کو پتہ چل رہا ہے حسد کیا ہے. مثلا اگر میرے کسی دوست کے پاس موٹر سائیکل ہی ہے نا میرے پاس نہیں ہے تو میں اگر حسد کروں گا نا تو میں یہ کہوں گا یا لو تو موٹر سائیکل ملتا ہے میرے کو نہیں ہے. ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا جو مرضی ہو جائے کسی طرح ਉਹਦੇ ਕੋਲ بھی نہ رہے. یہ حسد ہے. اور ایک چیز ہے رشک کہ اگر میں دیکھوں اس کے پاس بائک ہے میں کہوں یا اللہ تو نے میرے بھائی کو بائک دی ہے یا اللہ تو نے اسے دی ہے تو دینے والا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے یا اللہ مجھے بھی دے. یہ رشک ہے. ایک چیز لکھی ہے حسد حرام ہے اور رشک جائز ہے. حسد کرنا حرام ہے رشک ہم کر سکتے ہیں دوسروں کو. ایزا از اور ایزا یہ دیکھ لیں یہ 2 الفاظ مل کے تقریباً 650 مرتبہ آئے ہیں قرآن مجید میں. ہمیں پتہ چل گیا 650 الفاظ سیکھ لیے ہیں. کیا معنی ہے جی جب جہاں بھی لکھا ہوگا نا اس یا اذا اس کا معنی یہی ہے جب. تو مطالعہ غور و فکر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ حسد کون کرتا ہے. موچی سے حسد کرتا ہے یعنی عام طور پر ساتھیوں ہی میں حسد ہوتا ہے. حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حاسد کے شر سے بھی. آمین. تو حسد کرنے والا دراصل یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا. اگر شیطان ہمارے دل میں کسی سے حسد ڈالے تو اس بھائی کے لیے آپ دعا کیجئے یعنی کہ اگر ہمارے دل میں خیال آئے نا یار فلاں بندے کو گڈی ہے ساڈے کو نہیں ہے تو آپ یہی سمجھے شیطان کا سارا کارنامہ ہے. تو آپ دعا کیجئے اس کے لیے کیا جی کہ غائبانہ دعا کریں تو آپ کو بھی وہ مل جائے گا انشاءاللہ اور ملے گا ہی. تو یہ دیکھیں یہ ایک بہت اہم بات ہے. اس صورت میں یعنی کہ من شر ما خلق میں سب شامل ہیں مگر 3 شرور کا خاص ذکر ہے. ٹھیک ہے. من شر ما خلق مطلب جو کچھ اس نے پیدا کیا ان سب کے شر سے. لیکن جب سب کے شر کی بات ہوگی تھی یعنی کہ ہر چیز کے شر کی بات ہو چکی تھی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان 3 کو پوائنٹ آؤٹ کیوں کیا. واسق نفاسات حاسد یعنی اندھیرا جادو اور حسد. میں ایک چیز کامن ہے جی کہ یہ تو تینوں بیسک شر ہیں اور انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے یعنی یا وہ رات کے حملے میں ہے جادو کے یا حسد کے. وہ ہم نے دیکھ لیا جادو کا حملہ کیسے ہوتا ہے. وہ انسان کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ غلط کام کر دیتا ہے. رات کا حملہ وہی ہے مثلاً سینما ہو گیا کلب ہو گیا یا دیگر جو ارد گرد کی گندی مصروفیات ہیں یا حاسد کا حسد وہ بھی ہم نے دیکھ لیا حسد کرنا حرام ہے. علم ایک ساتھ آپ دہرائیں گے ومن شر اور شر سے حاسد حسد کرنے والے کے اذا جب حسد وہ حسد کرے
خاص طور پر 3 شرور کا ذکر ہے. 3 کون کون سے ہیں جی؟ یہ دی رات، جادو جادو اور حسد. حسد کا معنی بتائیے. اثر دوسرا دوسرے کی نعمت چھین جائے، سارے کو پاویں آوے نہ آوے خود کو بھی نہ رہے، یہ حسد ہے. بالکل ٹھیک ہے بات. حدیث میں حسد کرنے سے روکا گیا ہے کیونکہ دیکھیں اے بی سی ڈی کون سا جواب ہوتا ہے؟ جی حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. بالکل. اچھا سورہ فلق اس احساس کے ساتھ پڑھتا ہوں، میں سورہ فلق اس احساس کے ساتھ پڑھتا ہوں. ایک سے زیادہ جواب بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے دیکھا یہ محمد فتح کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. چاروں ہی جی تو چاروں ہیں. سورت کو زندگی میں لائیے. کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ ہر نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تینوں کون سے؟ ایک تو سورہ اخلاص کی بات ہوئی ہے اور 2 معوذات ہیں، ان تینوں کی بات ہوئی ہے. اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے ہیں. تو ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج سے ہی ہم یہ بھی سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ. نیت تو کریں، باقی اللہ تعالیٰ مددگار ہے. تو کون ہے جو محفوظ رہنا نہیں چاہتا؟ ہم سب محفوظ رہنا چاہتے ہیں. تو اللہ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجیے جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے. اگر ہم نہ کریں تو ہمارا ہی نقصان ہے. دیکھیں جی وہ جو جادو بھی کروا لیتے ہیں ہمارے پہ جادو اگر ہو جاتا ہے تو ہم اس کے مقابلے میں دوبارہ کچھ توڑ اس کا کروا دیتے ہیں یہ اور وہ. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ سارے جو جادو والے شر ہیں اس کا حل کیا ہے جی؟ یہ صورت ہے. تو ہم اسے اپنے پختہ ایمان سے پڑھیں گے تو ہم انشاءاللہ تمام شرور سے بچیں گے. اب یہ دیکھیں اگر ہم نہ کریں تو ہمارا ہی نقصان ہے. اللہ تعالیٰ کا ہے کوئی نقصان؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو جہنم ہے نا اور جو جنت ہے، چاہے ہم سب بھی سرخرو ہو کے جنت میں چلے جائیں نا تو اللہ تعالیٰ کی جنت چھوٹی نہیں پڑے گی. اور اگر ہم سبھی دوزخ کی طرف جائیں نا، ہمارے اعمال اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ دوزخ میں جانے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی دوزخ بھی چھوٹی نہیں ہے. نقصان کس کا ہے جی؟ ہمارا اپنا ہے. ہم نے اپنے لیے کرنا ہے، ہم نے راستہ چننا ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے. تو دعا کے ساتھ کچھ کوشش بھی ہوگی. آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا ہے، یعنی کہ انسانوں کا شر دیکھیں اب کیسے ہے وہ. تو کسی ملک میں مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں تو کہیں سارا کا سارا ملک بھی نہیں محفوظ. اب جیسے ریسنٹلی واقعہ بھی ہوا ہے، انہوں نے قرآن مجید کی توہین کی ہے، سویڈن میں جلایا. تو پوری امت مسلمان اس پہ اپنے یعنی کہ لیول کے مطابق کچھ اسٹیٹس لگا رہے ہیں، کچھ اسٹوریز لا رہے ہیں، اس کا جواب تو دے رہے ہیں. تو ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. اس کے علاوہ جی ان کے مال محفوظ نہیں، ان کے بچے اور ان کی جانیں بھی محفوظ نہیں ہیں. یہ سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں. کیا ہم اکیلے ہی اپنی دنیا میں صرف قرآن اور نماز پڑھتے رہیں گے؟ کیا ان بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کی صحیح اجتماعی اور تعمیری کوشش میں حصہ نہیں لیں گے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ کیا آپ صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہتے تھے؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز اور قرآن سکھاتے تھے؟ بالکل نہیں. کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی نماز اور اپنی ہی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ بالکل ایسا نہیں تھا. بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ بھی نہ کریں، دیکھ کے صرف چپ رہیں. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو کوئی منکر کو دیکھے وہ ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے بدل دے. ٹھیک ہے. اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتا زبان سے بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم اسے دل میں برا سوچے، دل میں برا کہے اسے. اور اس کے نیچے ایمان ہی نہیں. یعنی اگر ہم کسی کو برائی کرتا دیکھتے ہیں اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے کہہ دیں، زبان سے نہیں کہہ سکتے، دل میں بھی اس کے بارے میں برا نہیں سوچتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، تو اس سے نیچے پھر ایمان ہی نہیں ہے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اب ہم اس کی تلاوت کریں گے اور جو ہم نے پڑھا ہے اب تو ہمیں سارا ترجمہ آتا ہے الحمدللہ. تو اب آپ ذرا اس کو تصور اور احساس کے ساتھ سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اب ہم لیتے ہیں ایک پھر ہم پڑھیں گے گرامر.